درودیے امام حسن علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات درودیے امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الصلوات اللهم صل على محمد بارگاہ قصر حسین میں 1442 ہجری کے اشرا محرم کی حیات انسان اور دستور اسلام کے عنوان پر آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 97 سرنامہ سخن ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے وہ مومن اور وہ مومن ہو فلنحیینہ تو ہم انہیں زندگی دیتے ہیں، حیاتاً زندگی دیتے ہیں، اور زندگی بھی کیسی؟ حیاتاً طیبتاً پاک و پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر ہم انہیں جزا دیتے ہیں اور اجر دیتے ہیں، اور احسن ترین جزا اور احسن ترین اجر دیتے ہیں ان اعمال کا کہ جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے۔ وہ نیک اور اچھے اعمال جو دنیا میں کیے ہیں ان کی جزا اور ان کا اجر تب ملے گا کہ اگر عمل کرنے والا مومن بھی ہو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے پروردگار۔ پہلا سوال ذہن میں رکھیے گا کہ آیا انسان کی زندگی کو کسی دستور کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی نظم و ضبط کی پابند ہونی چاہیے، قواعد اور ضوابط کی پابند ہونی چاہیے، کسی آئین کی، کسی دستور کی پابند ہونی چاہیے، یا شتر بے مہار کی طرح ہونی چاہیے، یا جنگل کے جانور کی طرح ہونی چاہیے کہ جہاں اس کا دل چاہے وہ چر لے، جہاں جی چاہے وہاں بیٹھ جائے، جہاں جی چاہے وہاں کھا لے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہی جواب دے گا، اور یہ جواب خود فطرت سلیمہ کے اندر موجود ہے
کہ جب انسان ہے تو اس کی زندگی کا قواعد کا پابند ہونا ضروری ہے، دستور کا پابند ہونا، آئین کا پابند ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جسے تسلیم کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پڑھا لکھا مجمع میرے ساتھ ہے؟ انسان کی زندگی کو کسی آئین کا اور کسی دستور کا پابند ہونا چاہیے، تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جن چیزوں کا تقاضا خود فطرت میں موجود ہو ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ نے فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے، فطرت خود ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے۔ جس طرح ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، پیاس لگنے کے بعد پانی پینے کے لیے ہمیں کسی سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، تو بھوک لگنے کے بعد کھانا کھانے کے لیے ہمیں کسی سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اب بھوک لگنے کے بعد میں کھانا کھاؤں، اس کی کوئی دلیل دو تم۔ پیاس لگی ہے تو میں پانی پاؤں، اس کے مجھے کوئی دلیل دو۔ فطرت خود تقاضا کرتی ہے کہ نہیں، جب پیاس لگی ہے تو اب پانی پیو، جب بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ۔ اور جو چیزیں فطرت میں موجود ہوتی ہیں ان کے لیے معلم اور استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام دین فطرت ہے، جو ہماری فطرت ہے نا وہی دین ہے، وہی دستور دین ہے، اور جو دین کا دستور ہے وہی آئین حیات ہے۔ تو ہماری جو فطرت ہے، ہماری فطرت کے اندر ہی دین موجود ہے۔ فطرت یہ تقاضا کرتی ہے، یعنی فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کے لیے باہر سے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو پیاس کے بعد پانی پینا ہے، اس کے لیے آپ کسی استاد کو نہیں ڈھونڈیں گے، یا بھوک لگنے کے بعد کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، یا لباس آپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فطرت بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں میری ضرورت ہیں اور انہیں میں نے پورا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح فطرت ہی بتا رہی ہے۔ میں اگر بچے سے بھی پوچھوں گا تو وہ بھی کہے گا کہ انسان کی زندگی کو قواعد کا پابند ہونا چاہیے، دستور کا پابند ہونا چاہیے، نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ جس کی زندگی میں نظم نہ ہو، ضبط نہ ہو، جس کی زندگی قواعد کی، آئین کی اور دستور کی پابند نہ ہو، وہ حیوان ہوا کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ مجلسیں انسان سازی کا کام بھی تو کرتی ہیں، یعنی ہم نے انسانوں میں مجلسیں پڑھ کر انسان سازی کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے انسانیت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر جانا ہے اور ان کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، اور وہ زینے ہم مجلسوں سے سیکھ کر طے کریں گے کہ ان عظمتوں اور ان رفعتوں کی طرف کیسے جانا ہے۔ یعنی راہ انسانیت کی تکامل کی منازل کو طے کرنا ہے، یہ کہاں سے کیسے طے کریں گے؟ آج تک حسین کا ذکر ہی رہنمائی کر رہا ہے۔ حسین منجی بشریت ہیں اور محسن انسانیت ہیں۔ کل کائنات انسانیت کو رزق انسانیت آج بھی کربلا بانٹ رہی ہے۔ یہ جو انسانیت کا تبرک ہے نا، یہ کربلا سے بٹ رہا ہے۔ اور جو کربلا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شکلیں نہیں دیکھا کرتے، حیوانوں کو پہچاننے کے لیے یہی پیمان ہے کہ کربلا والا ہے، جو کربلا کو چھوڑ دے وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پر بھی بات آگے چل کر تفصیل سے ہوگی۔ پہلا سوال جو میں نے کیا تھا، کیونکہ جب کلاس قائم ہو نا اسٹوڈنٹ سے سوال کرنے پڑتے ہیں، پھر سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں تو معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ آیا انسان کی زندگی کسی دستور کی پابند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ جب انسان ہے تو اس کی زندگی کو دستور کا پابند ہونا چاہیے، اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر مذہب کا انسان یہی جواب دے گا کہ انسان کی زندگی کو دستور کا پابند ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے دستور ضروری ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ آیا اب وہ دستور ہمیں خود بنانا چاہیے؟ بھائی میں نے صبح اٹھنے کے بعد رات کے سونے تک میرے لیل و نہار کیسے ہونے چاہیے، میرے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، میری انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے،
میرا اپنی اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اہل محلہ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ماتحت کے ساتھ، ماں فوق کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، باس کے ساتھ، غلام کے ساتھ کیا رویے ہونے چاہیے، یہ میں خود ہی طے کروں گا، یہ میں خود طے کروں گا۔ یہ جو دستور ہے، آیا دستور تو میری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، یہ تو طے ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ دستور بنانے کا مجھے حق بھی ہے؟ حق کیوں نہیں ہے؟ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے دستور بنانے کا حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے۔ کیونکہ جو لوگ سمجھیں گے میرے ساتھ چلیں گے، کیونکہ میں اپنی سانسوں کا خالق نہیں ہوں۔ یہ جو میری آنکھ ہے یہ دیکھ تو رہی ہے، مگر اس میں جو بصارت اور روشنی ہے نا، اس کا خالق میں نہیں ہوں۔ میرے کانوں میں سماعت ہے تو صحیح، مگر یہ قوت سماعت میں نے خود نہیں پیدا کی ہے۔ میری زبان بول تو رہی ہے، مگر زبان کے اندر جو قدرت گویائی ہے یہ میں نے خود پیدا نہیں کی ہے۔ میرے جو پاؤں چل رہے ہیں یہ چل تو رہے ہیں، مگر انہیں چلنے کی قوت میں نے نہیں دی ہے۔ میرے ہاتھ حرکت کر تو رہے ہیں، مگر انہیں حرکت کرنے کی قوت میں نے نہیں دی ہے۔ تو میرے پاس اعضاء جسمانی موجود ہیں، سانسیں موجود ہیں، زندگی موجود ہے، میں خود موجود ہوں، مگر میں اپنا مالک نہیں ہوں، میں کسی کی ملک ہوں، کوئی ہے جو میرا مالک ہے۔ تکبیر، مالک کو ملک میں تصرف کا حق ہوتا ہے۔ میں ہوں ملک، میرا کوئی مالک ہے۔ میں ہوں مخلوق، میرا کوئی خالق ہے۔ جب ایک گھڑی بنانے والا گھڑی بناتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس میں سیل کون سا ڈالنا ہے، کب ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک گاڑی بنانے والا جب گاڑی بناتا ہے تو پھر وہی بتاتا ہے کہ اسے مینٹین کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وہی بتائے گا نا بھائی۔ ہم اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے تو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو انسان کا خالق ہے، بدن انسان کے ایک ایک پرزے کو جس عادل پروردگار نے اپنی عدالت اور حکمت اور قدرت کے تحت جہاں جہاں رکھا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ جب آنکھ دی اس نے ہے تو وہی بتائے گا کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ جب کان دیے اس نے ہیں تو پھر وہی بتائے گا کہ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ جب زبان دی ہی اس نے ہے تو پھر وہی بتائے گا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ جب چلنے والے پاؤں دیے ہی اس نے ہیں تو پھر وہی بتائے گا کہ ان سے چل کر کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ ان پاؤں سے چل کر رقص و سرور کی محفل میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے یا مجلس میں جانا ہے، یہ میں طے نہیں کر سکتا۔ جو میرا خالق ہے وہ طے کرے گا، یہ دستور وہ بتائے گا۔ میں نے اگر خود دستور بنانا شروع کر دیا تو میں غلطی کروں گا اور میں خطا کروں گا۔ تو جو میرا خالق اور میرا مالک ہے، جو میرا معبود اور مسجود ہے، وہی مجھے بتائے گا کہ میرا دن کیسے ہونا چاہیے، میری رات کیسی ہونی چاہیے، میرے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، میری خلوت اور میری جلوت کیسی ہونی چاہیے، مجھے اپنے خاندان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اہل محلہ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، افراد کے حقوق کیا ہیں، خود خالق کے حقوق کیا ہیں، بادشاہ کے حقوق کیا ہیں، میرے ملازم کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ یاد رکھو کہ جو حقوق دینے کا پابند ہو جائے وہی دستور کا پابند ہوا کرتا ہے۔ حقوق سکھاتا ہے یہ دستور، حقوق سکھاتا ہے۔ ہماری گردن پر کچھ حقوق عائد کرتا ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ اہل بیت کے حقوق ہیں، یہ مخلوق کے حقوق ہیں، یہ تمہارے خاندان کے حقوق ہیں۔ یہ دستور میں نہیں طے کر سکتا، جو میرا خالق اور مالک ہے وہی طے کرے گا۔ اچھا، 2 سوال میں نے کیے تھے، میں نے آگے بڑھنا بڑی تیزی کے ساتھ۔ میرا پڑھا لکھا مجمع بہت توجہ فرمائے، میں بہت قیمتی مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم ترین مطالب ہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو۔ پہلی بات یہ ہم نے طے کیا کہ انسان کی زندگی کے لیے دستور بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔
دوسرا میں نے بہت مختصر آگے چل کے کھول کے بھی بیان کروں گا. دوسرا بہت جلدی سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ دستور ہمارے لیے ضروری ہے مگر ہمیں خود دستور بنانے کا حق نہیں ہے. کہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارے لیے دستور زندگی بنائے گا, وہی بتائے گا کہ ہماری حیات کا دستور کیا ہونا چاہیے. جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا معبود ہے, جو ہمارا پروردگار ہے, وہ بتائے گا کہ ہماری زندگی کا دستور اور آئین کیا ہونا چاہیے. اچھا, دو باتیں طے ہو گئیں. پروردگارہ تو آئین تو بنا دے گا, پروردگارہ تو ہمارے لیے آئین تو بنا دے گا, دستور بھی بنا دے گا, مگر ایک مشکل ہو گئی. مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قرآن میں تو کہتا ہے لا تدرکہ الابصار, تجھے تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. تھوڑا سا ذہن ملا ہے میرے ساتھ. میرے اللہ, تو قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار, تجھے کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. تجھے نہ یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے, نہ کیمرے کی آنکھ دیکھ سکتی ہے, نہ اسکرین پر آتا ہے, نہ کہیں ٹیلی ویژن پر آ کر خطاب کرے گا, ٹھیک ہے نا, نہ کسی ویب سائٹ پر ملے گا, نہ نیٹ پر ملے گا, نہ کہیں آ کر کوئی خطبہ دے گا. پروردگارہ تو دکھائی دیتا نہیں, تو خود سنائی دیتا نہیں, تو لامکان ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب تجھ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی, تجھ سے بات بھی نہیں ہو سکتی, تو نظر بھی نہیں آتا, تو ہم سے ہم کلام بھی نہیں ہوتا ہے, تو تیرا یہ دستور ہم تک آئے گا کیسے؟ تیرا یہ دستور ہم تک آئے گا کیسے؟ تو چونکہ پروردگار, یہ طے ہو گیا نا کہ ہمارے لیے دستور ضروری ہے, اور یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ دستور جو ہمارا خالق ہے وہی بنائے گا. اب تیسری بات کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں کہ پروردگارہ تو نظر نہیں آتا, تو دکھائی نہیں دیتا, ملاقات نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, خطبہ نہیں دیتا, دستور تجھ سے لینا ہے, تو لیں کیسے؟ تو کہا جنہیں میں تمہارے لیے رہبر مقرر کروں. اب سمجھ میں آیا کہ انسانوں کی زندگی دستور الہی سے ہٹی کب؟ جب انسانوں نے الہی رہبروں کو چھوڑ کر خود رہبر چننا شروع کر دیے. جب الہی رہبروں کو چھوڑ کر, جب الہی نمائندوں کو چھوڑ کر, جب خدا کی حجتوں کو چھوڑ کر, جب آیات الہیہ کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنے رہبر خود چننا شروع کر دیے. اور عجیب بات ہے کہ چنے بھی اپنے میں سے اور اپنے جیسے. اور اگر نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ لوگ اگر خود اپنا رہبر چنیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جب اپنا رہبر اور اپنا لیڈر خود چن لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جسے وہ چنتے ہیں وہ اپنے چناؤ کے فوراً بعد لوگوں سے خطاب کرتا ہے, اور خطاب کر کے انہیں کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تم جیسا ہی ہوں. میں بھی تمہارے جیسا ہوں, اور جس طرح تم خطا کار اسی طرح میں بھی خطا کار. لہذا جب تک تم مجھے سیدھا دیکھو میرے ساتھ چلتے رہنا, جہاں تم مجھے ٹیڑھا پاؤ تو تم ہی مجھے سیدھا کر دینا. تم ہی مجھے سیدھا کر دینا. یعنی جس کو سیدھا کرنا ہے وہ اگر یہ کہے کہ جو میری رعایا ہے وہ مجھے سیدھا کر دے, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ پوری امت سیدھی کیسے رہ سکتی ہے؟ پوری امت, گھر کے 5 افراد بھی ایک ٹریک پر قائم نہیں رہ سکتے.
تو جس نے امت کے ہاتھوں سے سیدھا ہونا ہو وہ رہتا ہی ٹیڑھا ہے. وہ رہتا ہی ٹیڑھا ہے. اب اگر کوئی بزرگ کبھی یہ کہہ دے کہ جہاں تک مجھے سیدھا پاؤ میرے ساتھ چلنا، اور اگر مجھے ٹیڑھا دیکھو تو مجھے سیدھا کر دینا، میں ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں عرض کروں گا، شیخ جی تشریف رکھیے، گھر میں آرام فرمائیے، زحمت نہ کیجیے. اس مسند پر جو آتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سیدھا نہیں ہوتا بلکہ اس نے امت کو سیدھا کرنا ہوتا ہے. آئین شکنی کی ابتدا تب ہوتی ہے کہ جب الہی رہبر کو چھوڑ کر انسان خود اپنے لیے رہبر چنے، یعنی دینی رہبر کہ جو ہمیں دین بتائے اور دین پر چلائے. خدا کہتا ہے نہیں، دین بتانے والے اور دین پر چلانے والے میری طرف سے ہوں گے. اور امت کہے نہیں، دین بتانے والے اور دین پر چلانے والے ہم خود چن لیں گے. تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے. اور اگر کوئی سب سے بڑا آئین تو آئین اسلام ہے نا. آئین اسلام سے بڑا کوئی آئین تھوڑی ہے، کوئی آئین نہیں آئین اسلام سے بڑا. تو یہ غیر آئینی ہے. جنہیں ابتدا ہی میں آئین توڑنے کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ بھی اسلام کا آئین، آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئین نہ توڑیں؟ جب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ سامنے آیا تو آپ صاحبان نے میرا کلپ سماعت فرمایا ہوگا. میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے، اور کسی بھی ذیلی اسمبلی میں یعنی صوبائی سطح کی کسی اسمبلی میں پورے ملک کے اندر کہیں پر بھی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ جو وفاقی آئین کے خلاف ہو. آئین ہی پورے ملک کو جوڑ کر رکھتا ہے. پورے ملک کو مربوط اور مضبوط رکھنے والی جو چیز ہے وہ آئین ہے. اگر آئین ہی توڑ دیا جائے تو پھر ملک نہیں رہتا، وہ جنگل بن جایا کرتا. اور اگر آئین کو اسمبلی کے اندر جا کر کوئی توڑے تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ جو باہر روڈوں پر ہیں وہ آئین نہیں توڑیں گے، وہ قانون نہیں توڑیں گے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کی شقیں پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں. میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی بحث میں نہیں جا رہا، میں کسی اور بحث میں نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ خود پاکستان کا جو آئین ہے اس آئین کے خلاف ہے یہ قانون سازی. اس لیے کہ پاکستان کا جو قانون ہے نا، پاکستان کا جو آئین ہے، اس آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ ہمارے ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہے. کیا ہے؟ لکھا ہوا ضرور ہے، اب اس پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، مگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ سپریم لا ہے. اور آئین پاکستان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ نہیں بنایا جا سکتا. کوئی بھی ایسا قانون کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو وہ نہیں بنایا جا سکتا. تو جنہوں نے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ تیار کیا انہیں پہلے قرآن بھی پڑھ لینا چاہیے تھا اور رسول اللہ کی سنت کا بھی مطالعہ کر لینا چاہیے تھا کہ کہیں اس بل کے اندر ہم وہ چیزیں تو نہیں لا رہے کہ جو صریحاً قرآن اور سنت کے خلاف جا رہی ہیں. مثلا اگر کہا جائے، ایک مثال
کہ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا تو پہلے ذرا قرآن سے تو پوچھ لو. اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کے لیے بھی رضی اللہ ہونا چاہیے، تمام اس ملک کے اندر رہنے والے شیعہ سنی بھائی اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، برادران اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. عجیب بات یہ ہے، کیا کھیل کھیلے جاتے ہیں، 1% اور 2% لوگ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسمبلی میں بیٹھنے والوں کی کیسی آنکھیں بند رہ جاتی ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتا، وہ بل پڑھے بغیر بل پر سائن کر دیتے ہیں اور دستخط کر دیتے ہیں. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں معلوم کن مصلحتوں کا آپ شکار ہیں کہ جس طرح کا کوئی بل آ جائے آپ اس پر سائن کر دیجئے. آپ بل کو اسٹڈی کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیے تو صحیح کہ اس بل کی شکیں کہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہی ہیں. آپ کہتے ہیں جن ہستیوں کے نام کے ساتھ مثلا علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا. آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کسی پر سلام بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا؟ قرآن کہتا ہے، دیکھیے پیغمبر گرامی کو قرآن مجید نے زیادہ تر القابات سے پکارا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پیغمبر کو قرآن نے کبھی مزمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے، کبھی بشیر کہا ہے، کبھی نذیر کہا ہے، کبھی سراج منیر کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے جب مزمل کہیں تو مراد سرکار، مدثر کہیں تو مراد سرکار، بشیر کہیں تو مراد سرکار، نذیر کہیں تو مراد سرکار، سراج منیر کہیں تو مراد سرکار، طٰہٰ کہیں تو مراد سرکار، یاسین کہیں تو مراد سرکار. اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یاسین سے مراد سرکار دو جہاں ہیں. یاسین، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور اس کے بعد ہے سین. یاسین اس کا مطلب اہل علم یہ سمجھے ہیں اے سید و سردار بظاہر، ورنہ تو حروف مقطعات کو یا خدا جانے یا اہل بیت جانے، ٹھیک ہے نا؟ یاسین یعنی اے سید و سردار. اللہ اپنے حبیب کو یاسین کہتا ہے، تو یاسین سرکار کا لقب بھی ہے، تخلص بھی ہے، ان کا اسم مبارک بھی ہے یاسین. قرآن کہتا ہے سلام علی الیاسین. خالق کہہ رہا ہے کہ میرا سلام ہو آل یاسین پر. کم لوگوں نے توجہ کی ہے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا سلام ہو آل محمد پر. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن کے خلاف قانون بن نہیں سکتا اور قرآن کچھ ہستیوں پر سلام بھیج رہا ہے، تو جو لوگ کہیں کہ انہیں علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، انہوں نے آئین شکنی بھی کی ہے، قرآن شکنی بھی کی ہے. اب خود قانون دان ان کی سزا تجویز کریں، اس لیے کہ آئین شکنی بھی ہوئی. سب سے پہلے تو آئین پاکستان کے بنیادی روح کے خلاف یہ بات ہے. پھر اس کے بعد شیعہ سنی تمام مصادر جو ہیں برادران اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، ان کی کتابوں میں سیاہ ستہ میں اور کتب اربع میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر گرامی آیت تطہیر کے نزول کے بعد سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے نماز فجر کے سے پہلے اور بعد میں، پر سلام کیا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر. 6 مہینے کا عرصہ بھی لکھا ہے، 9 مہینے کا. پیغمبر ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دیں وہ سنت ہو جاتی ہے. مسلسل 9 مہینے تک یا 6 مہینے تک بطول کے دروازے پر پیغمبر جا کر سلام کریں تو کیا اہل بیت کو سلام کرنا رسول کی سنت نہیں ہے؟ یہ بات سیاہ ستہ میں درج ہے. جب اہل بیت کو سلام کرنا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اہل بیت پر سلام ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی یہی ہے کہ اہل بیت پر سلام کیا جائے. جب قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، تو یہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ لانے کی جرت اور جسارت کیسے کی گئی؟ اور ایسے ملک کے اندر کہ جہاں محبان اہل بیت کی اکثریت ہے، حسینیوں کی اکثریت ہے. میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں
فرقوں کا دور ختم ہو گیا. کبھی ہوتے تھے فرقے 73 72 جتنے بھی, اب فرقوں کا دور نہیں ہے. اب صرف 2 ہی طبقے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس ملک پاکستان کے اندر رہنے اور بسنے والوں لوگوں کی غالب اکثریت حسینیوں کی ہے, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں, سب کے سب حسینی ہیں, سب کے سب کربلائی ہیں. عجیب بات ہے کہ یہ 1% بھی لوگ نہیں ہوں گے جو یزید کے طرفدار ہیں, اور آپ پتہ نہیں کیسے انہیں اسمبلیوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں, اور اتنی بڑی انہیں جرأت بھی دے دیتے ہیں. ذرا بانیہ نے پاکستان کی تاریخ بھی پڑھ لیجئے کہ پاکستان بنانے والے کون ہیں, پاکستان پر پیسہ لگانے والے کون ہیں. تو جنہوں نے گھر بنا کے دیا ہے نا, اور جنہوں نے گھر بنانے کے بعد کچھ عرصہ تک اپنے گھر سے کھلایا ہے, ان کے ساتھ نمک حرامی نہ کرو. ساری دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلک شیعہ اثنا عشریہ, میڈیا پر بات آ چکی ہے, سیاستدان تسلیم کر چکے ہیں. راجہ صاحب محمود آباد نے اپنا پیسہ خرچ کیا, ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری تھے. اسی طریقے سے محترم سیٹھ حبیب تنخواہیں دیتے رہے, سب جانتے ہیں کہ حبیب فیملی جو ہے ان کا مسلک کیا ہے. تو پیسہ لگانے والے, پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ برادران اہل سنت کا کوئی حصہ نہیں ہے, سنیوں کا بھی مکمل اور پورا حصہ ہے. پاکستان بنانے میں شیعہ اور سنی دونوں برابر کے حصہ دار ہیں, اور دونوں کو وطن عزیز پاکستان کے اوپر مالکی کا برابر کا حق ہے. شیعوں کو بھی اور سنیوں کو بھی برابر کے شہری ہیں, دونوں کا ملک ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر ہندو رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, جو اقلیتیں رہتی ہیں, آئین پاکستان ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے. آئین پاکستان جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے. اگر آپ اتنی بڑی شیعہ سنی کی غالب اکثریت کے ساتھ یہ کریں گے تو اقلیتوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اور آپ نے تو یہ کرنا ہے اس لیے کہ آپ نے پہلے دن سے ہی قانون توڑنا ہی سیکھا ہے. آپ نے سیکھا ہی قانون توڑنا ہے. آپ سے شکوہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو پاکستان کا قانون ہے. جب آپ نے پہلے دن اللہ کا قانون توڑ دیا, اللہ کے دستور کو توڑ دیا. اللہ نے اپنے دستور میں وعدے رکھا کہ دیکھو میں نے تمہیں انسان پیدا کیا ہے, تو انسانی ٹریک میں بتاؤں گا, دستور میں دوں گا, دستور پر چلانے والے میری طرف سے ہوں گے. خبردار, چونکہ راستہ بھی میرا ہے, جو راستہ میری طرف آتا ہے وہ تمہیں وہی بتائیں گے جنہیں میں نے بھیجا ہے. راستہ میری طرف آ رہا ہو اور تم خود چن لو تو انہیں تو خود جیسے تمہیں نہیں پتا کہ میری طرف کون سا راستہ آتا ہے, تم نے اپنے میں سے ہی چن لیے ہیں, تو وہ کہیں تمہیں اور لے جائیں گے. اس لیے میرے نمائندوں کے پیچھے چلنا. میں کتنی آیتیں پڑھوں ایسی کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو میری حجتیں انہیں فالو کرو, جو میرے نمائندے انہیں فالو کرو. بھائی دیکھیے, کسی بھی نبی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ امت کی ایک اکثریت اکٹھی ہو جائے اور وہ کسی نبی کا انتخاب کر لے؟ نہیں ہو سکتا. یہ بات تو طے ہے نا. ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں اپنے سارے شیعہ سنی مسلمانوں سے, مسلمان بھائیوں سے, جتنے بھی مسلمان ہیں ان مجلسوں میں سب ہوتے ہیں کیونکہ سب حسینی ہیں. بھی نہیں ہے, مردیوں نے چوری لیا تھا جی, کوئی بعید نہیں ہے جی. یہ جتنے ہمارے مجالس ہوتی ہیں جہاں جہاں ہمارے فرش ادا بچتے ہیں, اتنا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حسینی سب آتے ہیں مجلسوں میں. ہمارے برادران اہل سنت اگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجالس میں نہیں آ سکتے تو وہ گھروں میں سنتے ہیں, میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں. آپ جب جلوس نکالتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر برادران اہل سنت آپ کے جلوس کے راستوں کو صاف کرتے ہیں, جلوس کے راستوں میں سبیلیں لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حسینی ہیں, اس لیے کہ وہ حسینی ہیں. میں نے تو کہا اب لکیر کھنچ گئی, فرقوں کا دور ختم ہو گیا, اب تو سیدھا سیدھا دور ہے حسینیت اور یزیدیت کا. اب تو 2 ہی طبقے ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. آپ نے دیکھ لیا حالات حاضرہ میں کہ
لائن 2 مرتبہ کھینچی ہے. جب ایک شخص بولا سیدہ کے حوالے سے تو جتنے حسینی تھے سب سامنے آ گئے. آپ سے بڑھ کر بطول کی وکالت علماء اہل سنت نے کی ہے. ہمارے اہل سنت علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو جناب سیدہ کے مسئلے پر وہ خاموش نہیں رہے, وہ بولے ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اور دوسرے بھی بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جہاں انہوں نے ثابت کیا. علیہ السلام کے مسئلے پر بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اپنا بہترین ری ایکشن اور رد عمل دیا, اور اہل سنت بھائیوں نے ثابت کیا کہ ہم حسینی ہیں. اور الحمدللہ اس ملک کے اندر جو غالب اکثریت ہے وہ حسینیوں کی ہے, اور ہر ایک اپنے طریقے سے حسین ابن علی کو مناتا ہے, اور ان کی یاد کو منانے کے سب کے طریقے اپنے ہیں. کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. کوئی ماتم کرتا ہے, کوئی ماتمی کے لیے سبیل لگاتا ہے, لیکن سب ثبوت دیتے ہیں کہ ہم حسین کے خیر خواہ ہیں, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین کے کیمپ کے لوگ ہیں, ہم یزید کے کیمپ کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ تو اپنے اپنے رویوں اور اپنے اپنے طریقوں سے کوئی بولے گا تھوڑی کہ میں یزیدی ہوں. وہ تو ان کا عمل بتائے گا, ان کی فکر بتائے گی, ان کی زبان بتائے گی. یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ خود ہی اپنا نسب بتاتے رہتے ہیں. ہمیں کیا معلوم کہ کہاں ہے ابو سفیان کی اولاد, اور کہاں ہے ابو جہل کی اولاد, اور کہاں ہے ابو لہب کی اولاد. وہ اپنا تعارف اسی طریقے سے کرواتے ہیں. اچھا ہے, سارے مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں یہ رہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کسی کام میں اگر رکاوٹ پیدا نہ ہونا تو پھر کام کو پوری طاقت سے انجام دینے کا مزہ بھی نہیں آتا. اب ایک اور بول پڑا اور اس نے کہا ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. جلوس تم نہیں نکلنے دو گے تو چیپیتی کا شوربہ. تم تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی حکومتیں گزر گئیں اور ان کی یہ حسرت ہی رہ گئی ہے. اس لیے کہ یہ جو جلوس ہیں اور یہ جو عزاداری ہے اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں, یہ تم کیا سمجھتے ہو یہ ہم نے قائم رکھی ہوئی ہیں؟ ہم نے نہیں قائم رکھی. میں دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حسین کے ذکر کو, حسین کی مجلسوں کو, حسین کے جلوسوں کو خدا نے قائم رکھا ہوا. اب جسے شوق ہے خدا کے مقابلے پر آنے کا وہ بے شک آ جائے. اللہ سے جنگ لڑنی ہے تو لڑ لو, آ جاؤ اللہ کے مقابلے پر, کیونکہ خداوند عالم تو قرآن مجید میں کہہ چکا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہیں زور آزمائی کا شوق ہے تو تم آ جاؤ, لیکن اتنا مجھے بتا دو کہ جب تم اللہ کے مقابلے پر آؤ گے تو اس کے بعد ہم تمہیں نمرود کہیں یا فرعون کہیں؟ خدا بچانے کو, اب حسین بچانا خدا کی باری ہے. گلی گلی میں یہ ہو رہا ہے ذکر حسین, کرم نہیں ہے, یہ وحدت کی ذمہ داری ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں, میں تو یوں کہتا ہوں کہ حج کے موسم میں 25-30 لاکھ, اس دفعہ تو کرونا وائرس کے بعد مسئلہ تھا, ویسے 25-30-35 لاکھ لوگ عموماً حج پہ ہوتے ہیں. مجمع حج کا یہ ہے, اور بہت دنیا بھر کا میڈیا چھپانے کی کوشش کرتا ہے, مگر پھر بھی دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ 40 کا مجمع جو عراق میں ہوتا ہے وہ کروڑوں میں ہے. اسے سب تسلیم کرتے ہیں. نجف سے لے کر کربلا تک یہ 85 کلومیٹر کا جو سفر ہے, 3 دن تک یہاں انسانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, ایک سمندر ہوتا ہے, اور ہر دن نئے لوگ شامل ہوتے ہیں. یعنی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 3 دن, ورنہ وہاں کی جو واک ہے وہ تو اس سے پہلے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا 14 سفر کو مثلاً واک شروع کر دیتے ہیں, کوئی اپنے طور پر 12 سفر کو نکل پڑتا ہے, کوئی 16 سفر کو نکل پڑتا ہے, کوئی ورنہ 17 سفر کو تو سبھی نکلتے ہیں. ان تمام ایام میں وہاں رش رہتا ہے.
اور مسلسل یہ پورا 85 کلومیٹر کا جو ایریا ہے انسانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 85 کلومیٹر کے ایریے میں انسانوں کا جو ہجوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ہجوم ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو لوگ فرض کریں 12 سفر کو چلے ہیں تو وہ تو ایک دن پہلے نکل پڑے، پھر 13 سفر کو کچھ لوگ نجف سے چلے ہیں، پھر کچھ 14 سفر کو چلے ہیں، تو یہ ہر روز نئے نئے لوگ، پھر کوئی صبح کوئی شام کوئی دوپہر کو نکل رہے ہیں، تو مسلسل لوگ نکل رہے ہیں اور پہنچ سب کربلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کربلا پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ 85 کلومیٹر کے ایریے پر کئی دنوں تک جو 6-7 کروڑ لوگوں کا مجمع پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ کربلا میں 2 کلومیٹر کے ایریے کے اندر سمٹ جاتا ہے، جگہ کم نہیں پڑتی۔ بھائی بین الحرمین اور دونوں حرم اور اطراف کی گلیوں کا کتنا ایریا ہوگا؟ 2-2.5 کلومیٹر کا ایریا ہوگا، اور چہلم پہ 20 سفر کے دن یہ سارا مجمع وہاں پر ہوتا ہے اور موجود ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں لوگ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ زمین میں اتنی وسعت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اچھا، پھر سعودی عرب ماشاءاللہ خوشحال ملک، پیسے والا ملک، پھر حج پر حاجی جو جاتے ہیں وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ حاجی اس ملک میں پیسہ لے کر جاتا ہے جب حج پہ جاتا ہے۔ عراق کے حالات آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنا تیل ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، عراق والوں کے پاس تو غربت ہے، وہاں مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ امیر آدمی کے گھر میں 5, 10, 15, 20 مہمان آ جائیں سنبھالنا آسان ہے، غریب کے گھر میں 2 مہمان بھی آ جائیں 2 دن رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عراق ہے غریب ملک، ٹھیک ہے، یہاں 25-30 لاکھ ہوتے ہیں اور کروڑوں خرچ بھی ہوتے ہیں، ہر جانے والا 5-6 لاکھ دے کر ہی جاتا ہے۔ اور وہاں عراق میں غریب ملک ہے، کروڑوں افراد جاتے ہیں اور زیادہ تعداد غریب لوگوں کی ہوتی ہے، جانے والوں کی مشکل سے اپنا خرچہ ہی لے کر، بائی روڈ جانے والوں کی تعداد بہت بڑی تعداد، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر جانے والے لوگ ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر ہوتی ہے۔ نہ کسی کو وہاں کھانے کی پریشانی ہے، نہ پہننے کی پریشانی ہے، نہ پینے کی پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یوں کہوں گا کہ رزاق متین تو خدا ہی ہے، رزق دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر جو عراق جاتے ہیں ان کروڑوں لوگوں کو مفت میں فری میں ہر طرح کے بہترین کھانے، عالیشان مینیو ہوتا ہے ہر جگہ پر کھانوں کا، وہ ملتا ہے۔ پروردگارہ ایسا کھانا، تیرا اپنا گھر ہے مکے میں، وہاں جو تیرے مہمان ہوتے ہیں، جو حاجی ہوتے ہیں، تیرا اپنا گھر ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں ایسے انتظامات ہم نہیں دیکھتے، مگر کربلا میں یہ ہیں۔ حالانکہ دینے والا تو ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے تجھ پر، ہم تجھی کو خالق مانتے ہیں، تجھی کو مالک مانتے ہیں، تجھی رزق و رازق مانتے ہیں۔ اب میرے اللہ تو ہی رزاق متین ہے اور تو ہی رزق دینے والا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا کیوں ہے؟ شاید اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دیتا ضرور ہوں مگر حسین کے وسیلے ہی سے دیتا ہوں۔ حسین کے وسیلے سے دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ پروردگار ویسے تو وہ اللہ فرعون اور نمرود کو بھی دیتا ہے، کسی کو بھی کہیں بھوکا نہیں چھوڑتا، لیکن عالی شان میزبانی جو کرتا ہے وہ حسینیوں کی کرتا ہے۔ تو کربلا سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر جگہ حسینیوں کا میزبان خود خالق ہے، تو جو حسینیوں کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے مقابلے پر آئے گا۔ 30 لاکھ لوگ حج پر ہیں اور کروڑوں لوگ کربلا پہنچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین اللہ سے بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، بڑا تو اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی خدائی اور اس کی یکتائی ہی کے لیے حسین نے اپنا بھرا کر دیا۔ مگر یہاں کروڑوں ہیں، وہاں لاکھوں ہیں۔ اسے یوں سمجھیے گا کہ اگر حسین اور حسین کی قربانی نہ ہوتی تو نہ حج ہوتا، نہ کعبے کی حرمت ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو 30 لاکھ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں یہ حسین کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں۔ یہ جو ابھی حج ہو رہا ہے یہ حسینی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، مگر چونکہ اللہ حسین سے بھی بڑا ہے،
اور اللہ کی قدرت حسین سے زیادہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ حسین تو میرے گھر پہ لوگوں کو جھکائے گا, میں تیرے در پہ لوگوں کو جھکاؤں گا. تو حسین نے لوگ جھکائے ہیں اپنی قدرت کے مطابق, خالق نے جھکائے ہیں اپنی قدرت کے مطابق. تمہیں ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہیں مسئلہ ہے مولا علی سے, مولا حسین سے, اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر بھی علی چھوڑ نہیں سکتے, کسی قیمت پر بھی حسین کو چھوڑ نہیں سکتے. کوئی حسینی نہیں چھوڑ سکتا, نہ شیعہ چھوڑ سکتے ہیں نہ سنی چھوڑ سکتے ہیں. کسی بھی مسلک کے مسلمان جو حسینی ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں علی و حسین کو, اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا تو ہم دستور الہی کی شاہراہ سے ہٹ جائیں گے, ہماری زندگی اصل ٹریک سے ہٹ جائے گی. جب ہم اصل ٹریک سے ہی ہٹ جائیں گے تو ہم انسان نہیں رہیں گے, ہم کسی جنگل کے جانور کہلائیں گے. پتہ چلا کہ انسان بننے کے لیے حسین کا بننا ضروری ہوتا ہے, انسان ہونے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے. جب کوئی علی و حسین کا بنے بغیر انسان نہیں ہو سکتا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے, پھر وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے تو قرآن مجید نے ان لوگوں کو مردہ کہا ہے جو ان کے نہیں ہیں. کیا مطلب اس کا کہ قرآن کہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن, جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ مومن بھی ہو. یہ جو عمل کرنے والے ہیں یہ کبھی مردہ بھی ہوا کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ مومن بھی ہو تو قرآن کہتا ہے فلنحیینہ, ہم انہیں زندگی دیں گے. تو زندگی تو مردوں کو دی جاتی ہے نا, ادھر وہ عمل بھی کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمل کرنے والے ہیں یہ اگر مومن بھی ہوں تو ہم انہیں زندگی دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ خالق میں بہت سارے عمل کرنے والے عمل کرنے کے باوجود مردہ ہیں, عمل کرنے کے باوجود کیا ہے, وہ مردہ ہیں. مگر یہ زندگی کب پائیں گے, جب یہ مومن ہو جائیں گے. ان کے پاس عمل کے ساتھ اگر ایمان بھی ہوگا, اگر یہ مومن بھی ہو جائیں گے تو پروردگار کہتے ہیں فلنحیینہ, پھر ہم انہیں زندگی دیں گے, زندگی دیں گے. یہ مومن بن جائیں, پروردگار یہ عمل صالح کر رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ حج کر رہے ہیں, یہ طواف کر رہے ہیں, یہ تلاوت کر رہے ہیں, یہ دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ تیری بارگاہ میں جھک رہے ہیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں. جو لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں, جو روزہ رکھ رہے ہیں, جو حج کر رہے ہیں, جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں, جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا, عمل صالح تو یہی چیزیں ہیں نا, انہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عمل کرنے والے مومن بھی ہوں, اگر یہ عمل کرنے والے مومن بھی ہوں, اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے حاجی نمازی ایسے ہیں کہ جو حاجی نمازی ہونے کے باوجود نگاہ خالق میں مومن نہیں ہے. پروردگارا یہ مومن کون بنتا ہے, کہ مومن وہ بنتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے, تو پاک پیغمبر نے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر, علی کی محبت کو ایمان کہتے ہیں, علی کے بغض کو کفر کہتے ہیں. کیا مطلب ہوا, کیا مطلب ہوا؟ مومن کون ہوگا, جو علی والا ہوگا. اب کہا اے عمل کرنے والو, اگر تم علی والے بھی ہو جاؤ تو فلنحیینہ, پھر ہم تمہیں زندگی دیں گے. یعنی اگر تم علی کے نہیں ہو تو تم کل بھی مردہ باد تھے, آج بھی مردہ باد ہو, چاہے تم زمین کے سینے پر سانس لیتے رہو مگر اللہ کی نظر میں زندہ نہیں ہو.
زندگی کی خیرات علی کے دروازے سے بڑھتی ہے. نگاہ خالق میں زندہ کہلانے کا حقدار وہی ہوتا ہے کہ جو علی کا ہوتا ہے، بلکہ علی کی محبت ہی زندگی ہے. کہ تم علی کے دروازے پر آ گئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اب ہم تمہیں زندگی دیں گے. اب تم زندہ باد ہو، اب ہو تم زندہ باد، کیونکہ تم علی والے ہو گئے ہو. اب تم علی والے. تو اب اگر کوئی علی کو چھوڑ کر اپنا رہبر خود بنا لے، تو مجھے جو قرآن سے سبق ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ وہ کل بھی مرد آباد تھا، وہ ہمیشہ مرد آباد رہے گا. اگر زندہ باد بننا ہے، اگر کامیاب بننا ہے، اگر کامران بننا ہے، اگر سربلند ہونا ہے، اگر سرفراز ہونا ہے، اگر الہی دستور پر اپنی زندگی کو رکھنا ہے اور سعادت دارین سے سرفراز ہونا ہے، تو علی کے دروازے پر اپنی پیشانی کو جھکانا پڑے گا. یہ تقاضا پیغمبر کے فرمان کا بھی ہے اور اللہ کے قرآن کا بھی ہے. اور اسی لیے حسین نے کربلا کو آباد کیا ہے. یہ جو کربلا بنی ہے نا، آج ہے 2 محرم. حسین اپنا بھرا گھر لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کربلا پہنچ گئے. 2 محرم کو جب میرے مولا کی سواریاں کربلا کی سرزمین پر پہنچی ہیں، تو ہر اور ہر کے سپاہی جنہوں نے مولا کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، ایک طرح سے گرفتار کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ سرکاری سپاہی تھے نا. تو ہر نے کہا کہ میرے پاس ابن زیاد کی جانب سے خط آ گیا ہے اور مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میرا خط تجھے جہاں ملے، جس حالت میں ملے، وہیں حسین کو روک دے. کہ میں اس سے آگے آپ کو جانے نہیں دے سکتا. اور حسین سے یوں ہم کلام ہوا کہ آپ رک جائیے، کیونکہ یہ سرکاری آرڈر ہے. میرے فون فرماتے ہیں کہ میرے راستے سے ہٹ، میرے گھوڑے کو کچھ قدم بڑھانے دے، یہ جتنے بڑھانا چاہتا ہے. گھوڑے نے تھوڑے سے قدم اٹھائے، پھر گھوڑا رک گیا. اس کے بعد میرے مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، لیکن مولا کا ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. آپ جانتے ہیں نا کہ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے بندوں کا رہبر ہوتا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات پر اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جانوروں پر بھی واجب ہوتی ہے. اور پھر یہ تو وہ جانور ہے جو مولا کا اپنا پالا ہوا اور مولا کی اپنی ذاتی سواری، یہ مولا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. مولا کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، مگر ذوالجناح بڑھنے لگا. چند ایک مرتبہ کہا، سب کو حیرت ہوئی کہ ہمیشہ اطاعت کرنے والا ذوالجناح آج حسین آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مگر اس کے قدم رک گئے اور یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ حسین نے ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہا، مگر ذوالجناح رک گیا اور آگے نہیں بڑھا. ایک 2 محرم کو ذوالجناح رکا، حسین نے آگے بڑھانا چاہا، مگر ذوالجناح رکا ہی رہا، آگے نہیں بڑھا. دوسرا عصر عاشور، جب حسین زینب ام کلثوم سے ودا ہو کر جا رہے تھے، تو خیمے کے صدر دروازے میں جب ایک 4 سال کی بچی نے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، تو مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، تو گھوڑے نے گردن کو جھکا دیا تاکہ واضح ہو جائے کہ میں آگے کیسے بڑھوں، میرے پاؤں تو سکینہ نے پکڑ رکھے. یہ 2 موقع ایسے ہیں. اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جب مولا کا یہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، مولا نے سواری کو تبدیل کرنا چاہا. عباس جو اس پورے کاروان کے تمام تر انتظامات کو دیکھ رہے تھے، عباس دوسرا گھوڑا لے آؤ. دوسرا گھوڑا آیا، امام اس پر سوار ہوئے، اسے آگے بڑھانا چاہا، وہ گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا. پھر تیسرا گھوڑا، پھر چوتھا گھوڑا. اس طرح ایک روایت میں ہے کہ 6 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. تو امام نے فرمایا کہ یہاں قریب جو بستی ہے، اس بستی کے لوگوں کو بلایا جائے. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کا گاؤں تھا اور قبیلہ بنی اسد والے اس گاؤں میں رہتے تھے. لوگوں کو بلایا گیا
لوگ آ گئے. میرے مولا نے پوچھا اے گاؤں والے بتا سکتے ہو کہ یہ زمین کون سی زمین ہے, اس کا کیا نام ہے؟ علم امامت میں تو ہر چیز ہوتی ہے, لیکن دستور یہی ہے, طریقہ یہی ہے. امام پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگوں بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے, اس کا کیا نام ہے؟ ایک شخص بولا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک شخص بولا کہ اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے. تو اب ایک مرتبہ لوگ خاموش ہو گئے. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بزرگ ہے؟ چند لوگ گئے گاؤں میں, اپنے ایک بزرگ کو لے آئے جو چل نہیں سکتا تھا, اسے اٹھا کر لے آئے. یہ بزرگ آیا, بوڑھا ضعیف شخص. جب پوچھا امام نے کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے, یہ بزرگ بولا ہاں فرزند رسول, اس کا ایک نام ہے کرب و بلا. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم, اس کا ایک نام ہے کرب و بلا. عزادارو جیسے ہی نام سنا نا کرب و بلا کا, عباس ہمیں جہاں آنا تھا نا ہم آ گئے ہیں. عباس سواریاں روک دو, عباس بطول زادیوں کے خیمے لگا دو, اس کے بعد مستورات کو بڑے احترام سے محملوں سے اتارو اور خیموں میں بٹھاؤ, اور سب سے پہلے بطول زادی کے لیے خیمہ لگاؤ, زہرا زادی جناب زینب عالیہ کے لیے خیمہ لگاؤ. بی بی کے لیے خیمہ لگا اور آقا زادی کو محمل سے بڑے احترام کے ساتھ اتارا گیا. اور جب خیمے میں جناب زینب پہنچتی ہیں, جیسے ہی خاک پر جا کر بیٹھی, ایک مرتبہ ایک مشت خاک کو اٹھا لیا, ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی, اسے سونکھا. جیسے ہی سونکھا جلدی سے مٹی زمین پر پھینک دی اور جناب فضہ سے آواز دے کر کہا کہ اماں فضہ ذرا زحمت کرو, جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا کر لے آؤ. جناب فضہ تیز قدموں کے ساتھ گئیں. کہا آقا حسین, کوئی شاید ضروری بات آقا زادی کرنا چاہتی ہیں, آپ جلدی سے تشریف لے آئیے. میرے مولا حسین بہن کے پاس آئے. جناب زینب فرماتی ہیں میرے ماں جائے, جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو, جس قدر جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دو, اس لیے کہ میں نے یہاں کی مٹی اٹھائی ہے, اس مٹی سے مجھے تمہارے لہو کی بو آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. عزادارو کچھ دیر کے لیے بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا بہن زینب اب یہاں سے کہاں جانا ہے, اب تو ہم نے جہاں آنا تھا وہاں آ گئے ہیں, یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے. میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتا دوں گا ہمارے خیمے کب کہاں لگیں گے اور پھر وہاں سے ہٹیں گے. مقتل کہاں بنے گا, کس کا لاشا کہاں گرے گا, میں جانتا ہوں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن زینب جنگ صفین کا موقع تھا اور بابا اپنا لشکر لے کر, میرے بابا علی اپنا لشکر لے کر یہیں سے گزرے تھے اور کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھے تھے. تو بابا جب بیٹھے تھے نا یہاں پر, تو کچھ دیر کے لیے بابا کی آنکھ بند ہوئی تھی. بابا نے ایک خواب دیکھا تھا اور جب آنکھ کھلی تو میری طرف دیکھا تھا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے حسین میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایک خون کا دریا ہے, اس خون کے دریا میں میرا حسین کبھی ڈوب جاتا ہے اور کبھی تیر جاتا ہے. کہ حسین اگر کبھی اللہ کے دین پر وقت آ جائے, کبھی اگر تیرے نانا کی شریعت پر وقت آ جائے اور تجھے سخت مراحل اور مصائب سے گزرنا پڑے. حسین نے جواب دیا, کہا بہن میں نے بابا کو جواب دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ بابا جو آپ کا سبق ہے کبھی بھولوں گا نہیں, اللہ کا دین بھی بچاؤں گا, نانا کی شریعت بھی بچاؤں گا, چاہے خون کے دریا عبور کرنا پڑے, میں اپنا بھرا گھر دکھاؤں گا. کہا میں نے بابا سے بھی وعدہ کیا تھا اور نانا سے تو وعدہ میں نے گود میں ہی کر دیا تھا, ہم وہی وعدہ نبھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. عزادارو بطول زادیوں کے خیمے لگے. اب مولا حسین کہتے ہیں بہن زینب مجھے ذرا اجازت دو, قبیلہ بنی اسد کے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں,
مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں ذرا ان سے بات کر کے پھر آتا ہوں۔ عباس تم بیویوں کے خیمے لگاؤ، انہیں سواریوں سے اتارو، انہیں خیموں میں بٹھاؤ، میں قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے مولا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہوئے، کہا اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں کہ میرا نام حسین ابن علی ہے، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں، فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والے محبان اہل بیت تھے، کہنے لگا کہ مولا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیے، اس سرزمین نے نہ کسی نبی سے وفا کی ہے نہ کسی نبی زادے سے وفا کی ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس کا خون بہا ہے، اسے تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں ان حالات سے واقف ہوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، حکم فرمائیے۔ کہا یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والوں کی زمین تھی نا یہ، کہا یہ زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آقا آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ کو چند دن قیام کرنا ہے، جتنے دن بھی قیام کرنا ہے آپ کیجئے، آپ کو زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین کہتے ہیں نہیں، چند دن کا قیام نہیں ہے، اب قیامت تک کا قیام ہے، اب چونکہ مجھے یہاں قیامت تک رہنا ہے اس لیے میں زمین کو خریدوں گا، ایسے قیام نہیں کروں گا۔ میرے مولا نے زمین خریدی ہے، زمین کو خریدنے کے بعد پھر کہا کہ یہ زمین اب میں تمہیں دوبارہ ہبہ کر رہا ہوں، لیکن دیکھو میری دو شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہے؟ کہا ایک شرط میری یہ ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں ہمارے زائر آئیں گے ہماری زیارت کے لیے، تم نے انہیں ہماری قبروں کے نشان بنانے ہیں اور تم نے انہیں 3 دن مہمان رکھنا ہے۔ حسین کتنا بڑا مہمان نواز ہے، حسین صبح قیامت تک کے لیے اپنے زائر کی میزبانی کا انتظام کر کے جا رہا ہے، زائر کی مہمان نوازی کا انتظام کر کے جا رہا ہے۔ قبیلہ بنی اسد والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری قبروں کے نشان ہر زائر کو بتانا، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، اور انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا، 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھو جب یہ اشقیاء ہمیں شہید کر دیں گے، یہ اپنے نجس پشتوں کو تو دفن کریں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دیں گے، ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے جسموں پہ مٹی ڈال دینا، ہمیں تم دفن کر دینا۔ قبیلہ بنی اسد کے مردوں سے یہ بات کہی، یہ کہنے کے بعد کہا اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مستورات سے بھی کچھ گفتگو کروں۔ قبیلہ بنی اسد والے گئے، انہوں نے اپنی مستورات کو بھیج دیا، پردے کے پیچھے سے میرے مولا نے مستورات سے خطاب کیا اور کہا کہ اے مستورات، میں بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب عالیہ کا بھائی ہوں، میں سکینہ کا بابا ہوں۔ اے مستورات، تم سے گزارش یہ ہے کہ جب یہ اشقیاء ہمیں قتل کر کے، ہمیں شہید کر کے، اپنے نجس پشتوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، اگر کسی خوف کی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ اس کے بعد بس عزادارو آخری جملہ، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، آپ شرما کے نہ رو، آپ رو سکتے ہیں اور جی بھر کے رو سکتے ہیں۔ یہ رونے کے دن ہے، یہ فصل اذا ہے، یہ موسم غم ہے، یہ موسم حزن و ملال ہے۔ جانتے ہو عزادارو، محرم کا چاند نظر آنے کے بعد نا پتھر بھی حسین کے غم میں روتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جو دریاؤں کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں نا، وہ بھی حسین کے غم میں روتی، ہر مخلوق میرے مولا پر گریا کرتی ہے۔ عزادارو، ان مستورات سے گفتگو کرنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھیج دو، اب آپ چلی جائیں، میں آپ کے بچوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مستورات نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیج دیے، بچوں سے میرے مولا مخاطب ہوئے اور کہا اے بچوں، میں بھی تمہارے جیسے بچے رکھتا ہوں، میرا ایک بچہ تو صرف 6 مہینے کا ہے
اس کا نام علی اصغر ہے. اور بھی میرے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں. اے میرے بچوں، میں تم سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری مائیں نہ آئیں ہمارے جسموں پر مٹی ڈالنے کے لیے تو تم کھیل کے بہانے سے آ جانا، کھیلتے کھیلتے آ جانا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کر چلے جانا. عزیزانو، میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا، آپ پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں. آپ کا اس دنیا میں آنا اور آپ کا حسین پر رونا، یہ حسرت ہے فاطمہ کی، یہ تمنا ہے بطول کی، یہ آرزو ہے زہرا کی. سیدہ نے پہلے دن ہی آپ کے لیے دعا مانگی تھی جب رسول اللہ نے حسین کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا حسین کی ولادت کے بعد، اور جبرائیل نے پہلے مبارکباد دی اور پھر تعزیت اللہ کی طرف سے پیش کی. اور اللہ کے رسول جب روئے اور بطول نے جب پوچھا کہ بابا پہلے تو آپ خوش تھے پھر آپ رونے لگ گئے، کہا ابھی ابھی اللہ کی طرف سے جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے اس بچے کو کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا. تو جناب سیدہ نے یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے کا قصور کیا ہوگا؟ کہا حسین کا کوئی قصور نہیں ہوگا، بے جرم و خطا صرف شریعت کو بچانے کے لیے کربلا کی سرزمین پر حسین کو ذبح کیا جائے گا. اس وقت سیدہ نے یہی کہا تھا کہ بابا اس وقت آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، علی ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، میں ہوں گی نہیں، بطول تو بھی نہیں ہوگی. کہا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ اس وقت کائنات کے رسول نے کہا تھا زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو حسین پر روئے گی. ان کے مرد حسین کے مردوں پر، ان کی عورتیں حسین کی عورتوں پر، ان کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. اجرکم اللہ جزاکم ربک. اے عزیزانو، یہ پہلے دن ہی فاطمہ کی تمنا تھی کہ کوئی قوم ہو جو میرے حسین پہ روئے. آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ تو پرسہ دیں گے، پرسہ دے کر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس طرح آپ پرسہ دینے آتے ہیں اسی طرح کوئی پرسہ لینے بھی آتا ہے. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو 3 بیویاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں. 2 ہیں شام والی، ایک ہے جنت البقیع والی. شام میں ایک تو وہ 4 سال کی بچی جسے میلے کرتے میں دفن کیا گیا، وہ اپنی ننھی سی قبر کو چھوڑتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے، پھوپھی زینب کی قبر پر آتی ہے. شام غریباں کا جلا ہوا کرتا سکینہ کے ساتھ ہوتا ہے. کہتی ہے پھوپھی اماں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، میرے بابا کے عزادار ادا خانوں میں ہے، آئیے ذرا فرصت کو لینے چلیں. زینب بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے، سکینہ پھوپھی کی انگلی کو پکڑ لیتی ہے، دونوں بیویاں چل پڑتی ہیں. شام سے چلتے چلتے سیدھا مدینے پہنچتی ہیں. مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں داخل ہوتی ہیں. جنت البقیع کے قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر یہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہے. اس وقت سکینہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر، یعنی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی قبر پر کھڑے ہو کر سکینہ کہتی ہے کہ دادی جان محرم کا چاند نظر آ گیا، بابا کے عزادار ادا خانوں میں آ گئے، آئیے ذرا بابا کا پرسہ تو لینے چلے. علامہ لکھتے ہیں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے بیچ میں سے ایک بیوی باہر آتی ہے جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. یہ تینوں بیویاں کبھی اس ادا خانے میں کبھی اس ادا خانے میں، عزاداروں آپ کو رو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. یہ بیویاں اللہ جانے کب تک بیٹھی رہتی ہیں. اجرکم اللہ، ہاں روتے رہو روتے رہو عزاداروں، یہی حق ہے رونے کا. آخری فقرے ہے میرے بچوں سے حسین کہہ رہے ہیں، بچوں، اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو تم آ جانا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا. اب میں جناب سید سجاد سے دست ادب جوڑ کر اپنے چوتھے امام سے مخاطب ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں مولا سجاد،
جب آپ کے بابا قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب تھے، پہلے ان کے مردوں سے، پھر ان کی عورتوں سے، پھر ان کے بچوں سے، پہلو میں آپ موجود تھے۔ اے میرے چوتھے امام، آپ نے یہ ساری گفتگو خود اپنے کانوں سے سنی، تو میں کہوں گا میرے چوتھے امام، آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ میرے بابا کی کتنی بڑی حسرت ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو کوئی مجھے دفن کرے، کوئی میرے بدن پر مٹی ڈال دے۔ میں اپنے چوتھے امام سے کہوں گا، اے میرے چوتھے امام، اے آقا سید سجاد، اگر کوئی آئے مٹی ڈالے تو ڈالے، نہ ڈالے تو نہ ڈالے، اے سید سجاد آپ کے تو بابا ہے نا حسین، آپ دفن کر دیتے، آپ مٹی ڈال دیتے۔ آخری جملہ نارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، عجب نہیں کہ میرا اسیر امام، میرا بیمار امام، میرا قیدی امام خون کے آنسوؤں کے ساتھ مجھے یہ جواب دے، ارے میں مٹی تو ڈالتا اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے۔ بار الہ آنسوؤں کو قبول فرما، میرے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ان مجالس کے سزا خانے کے بانیان حاجی شکیل احمد آوان، ان کے برادران اہل خاندان، میرے مالک ان کے مال اور رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، ان کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، کورونا وائرس اور تمام وبائی امراض کا خاتمہ فرما، میرے اللہ مذہب اہل بیت ملت آل محمد کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد و متفق فرما، جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔